بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 19 اور 20 بہت ہی خوبصورت آیات ہیں، اور یہ اصل میں عملی منافق کے بارے میں یہ آیات ہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق۔ او کصیب، یہاں بارش سے مراد دین اسلام ہے۔ اسلام کی احکامات ہیں جو بذریعہ وحی اتر رہے تھے۔ ظاہری بات ہے، وحی آسمانوں سے آئی، آسمان اوپر ہے، تو یہ وحی کو، اسلام کو، دین الہی کو بارش کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اگلی بات بڑی ہی خوبصورت ہے، فیہ ظلمات ورعد وبرق، کہ اس بارش میں اندھیرا، برق، بجلی، گرج اور چمک ہے۔ تو اب آپ یہاں کسی بھی موسم کو امیجن کریں کہ ظاہری بات ہے جب بارش ہوگی تو بادل بھی ہوں گے، موسم بھی خراب ہوگا، بجلی بھی چمکے گی اور اس میں گرج بھی ہوگی، زوردار کی آوازیں بھی ہوگی۔ تو بجلی، برق، اندھیرے، چمک سے مراد جب اسلام اترا، وحی اتری، تو اس کے ساتھ کچھ مشکلات بھی تھیں۔ یہ چیز آج بھی یاد رکھیے گا، جو انسان جتنا اسلام پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے گا، جس کو اللہ کے ساتھ جتنا قرآن کے ساتھ پیار ہوگا، اس کے ساتھ مشکلات بھی اتنی ہی ہوں گی۔ یہاں ایک اور بات بڑی خوبصورت ہے، وہ یہ ہے کہ یوں لگتا ہے اسلام ہو، قرآن ہو یا اللہ کی محبت ہو، یہ مصیبتوں، تکلیفوں، آزمائشوں اور پریشانیوں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ کوئی بھی بندہ اس دائرے میں آئے گا، چاہے وہ اللہ کا عاشق ہو، اللہ کی محبت کا دم بھرے، دین اسلام پہ عمل کرے، قرآن سے بے پناہ محبت کرے، جتنا وہ اسلام کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے گا، جتنا اسلام کی طرف آئے گا، ظلمات اتنا ہی اس کا پیچھا کریں گی۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ بغیر آزمائشوں کے، بغیر تکلیفوں، مصیبتوں اور اذیتوں کے مجھے اسلام نصیب ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ تو سیب سے مراد، بارش سے مراد دین اسلام ہے، اور اس میں جو بجلی، گرج اور چمک ہے، یہ آنے والی مصیبتیں ہیں، تپش ہے۔ بعض دفعہ اذیتیں اس قسم کی ہوں گی کہ انسان خود بھی ڈرے گا، اور یہاں جو گرج ہے، جو چمک ہے، جو اندھیرے ہیں، کہ بعض دفعہ انسان خود کو اتنی پستی میں گرا ہوا محسوس کرے گا، اتنا تنہا اور اکیلا ہوگا کہ اس کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہوگا۔ پھر آگے دیکھیے، يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ، منافق کیا کرتے ہیں کہ اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں، گویا کہ وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں۔ لیکن اللہ بھی کہتا ہے کہ بھاگ کر کہاں جائے گا، واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ اپنا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اسی طرح سے ایک اور اگلی آیت میں بڑا خوبصورت کردار عملی منافقین کا ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یکاد البرق، کہ جب کبھی بجلی چمکتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہی عملی منافق کا کردار ہے کہ جب کبھی اسلام کو کامیابی ملی تو وہ اسلام کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور جب کبھی قربانی دینے کا وقت آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی منافقین ایسے ہی کرتے تھے کہ جب امن و امان کا وقت ہوتا، سارے منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، ساتھ بیٹھتے، نمازیں پڑھتے، سب کچھ کرتے، لیکن جیسے ہی کسی جنگ کا موقع ہوتا، سارے پیچھے ہٹ جاتے۔ تو مراد یہ ہے کہ جب قربانی کا وقت آتا ہے، جب اسلام قربانیاں مانگتا ہے، تو پھر لوگ واپس ہٹ جاتے ہیں، اور یہی نشانی ایک عملی منافق کی ہے۔ ان دونوں آیات میں یہ جو دوسری قسم کے منافقین ہیں، مثلہم والی آیت میں ہم نے پڑھا تھا اعتقادی یعنی پکے منافق، یہ دوسری قسم کے منافق ہیں، ڈاواں ڈول منافق، عملی منافق، ایسے منافق جن کے ابھی بھی چانس ہیں کہ شاید وہ اسلام کی طرف پلٹ آئیں۔ تو آج کی آیات میں سب سے خوبصورت بات یہ ہے
کہ جب بادل ہوں گے بجلی کڑکے گی چمکے گی ساتھ طوفان بھی ہوگا۔ جب اسلام کی بارش اترنے لگی تو آزمائشیں رکاوٹیں تکلیفیں اور مصیبتیں بھی ساتھ ہی اتریں۔ اس آیت کا اینڈ دیکھیں، واللہ محیط بالکافرین، بات ہو رہی تھی منافقین کی اور اللہ نے کہا میں کافروں کو گھیرے ہوئے ہوں۔ تو بات کیا ہے کہ منافق بھی کافر کے درجے پر ہی ہوتا ہے، بس فرق یہ ہے کہ جو کافر ہوتا ہے وہ ظاہری طور پہ کافر ہوتا ہے، جو منافق ہوتا ہے وہ قلبی طور پہ اندرونی طور پہ باطنی طور پہ منافق ہوتا ہے۔ تو پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ پھر اللہ ان کا نور لے گیا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت لے جاتا۔ تو یہاں سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو گونگے بہرے کر دیتا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ حق سننے کی صلاحیت اور حق بولنے کی صلاحیت اللہ ان سے چھین لیتا ہے۔ حق ان کو نصیب نہیں ہوتا، ان کو اس بات کی توفیق ہی نہیں ملتی کہ وہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں، بلکہ الٹا وہ اس طرف کھڑے ہوتے ہیں جس طرف اسلام یا اسلام والوں کو نقصان پہنچ رہا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہاں وہ منافقین مراد ہیں جن کو اسلام پہ عمل کرنا مشکل لگتا ہے، بس وہ چاہتے ہیں کہ ہم صرف نمازیں پڑھتے رہیں، اسلام صرف عبادتوں کی حد تک رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو اسلام پہ عمل کرنا بڑا مشکل لگتا ہے۔ کچھ ایسی باتیں ہیں کہ وہ اس وقت اگر ان کو کہا جائے کہ آپ اس پہ عمل کر لیں تو وہ کبھی بھی نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کاش وہ ہر حکم کو خوشی سے سنتے اور مانتے، لیکن آج یہ امیجن ہم اپنی زندگیوں میں بھی کر سکتے ہیں، جائزہ کر سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ قرآن پڑھنا ہی نہیں چاہتے۔ بہت سارے مواقع آتے ہیں، بہت ساری توفیقات بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، لیکن قرآن نصیب نہیں ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کی بصارت چھین لیتا ہے، حق کی سماعت چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی کوئی نعمت اس بندے سے نہیں چھینتا جو قرآن سے منہ موڑے۔ اللہ تعالیٰ اس کو صرف اور صرف دو ہی چیزیں جس کا تعلق شعور کے ساتھ ہے کہ سماعت اور بصارت چھین لیتا ہے، اور سماعت اور بصارت کا تعلق رب اشرح لی صدری سے ہے۔ ظاہری الفاظ پڑھیں گے لیکن قرآن کی عین مفہوم کے مطابق اس پہ ایگزیکٹ عمل کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو یہاں سے آج کی ایک عملی بات جو ثابت ہوتی ہے ان آیتوں سے کہ جب بھی آپ یہ قرآن اور قرآن کا علم، اس وحی کا علم اس دنیا میں پھیلائیں گے تو اس قسم کے لوگوں سے واسطہ ضرور پڑے گا۔ جہاں بھی آپ اسلام کا پرچار کریں گے، چھوٹے لیول پر ہو یا بڑے لیول پر ہو، آپ اس قرآن کا پیغام لے کر اٹھیں گے تو یاد رکھیے گا عملی اور اعتقادی قسم کے منافق لوگوں سے واسطہ ضرور کرنا پڑے گا۔ اور اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ ایک اور چیز جو آپ بالکل اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے گا کہ جیسے آسمان سے بارش اتری ہے، اس سے مراد وہی ہے، قرآن ہے، اللہ کا حکم آیا، اسلام آیا، دین الہی آیا، اسی طرح سے یاد رکھیے گا کہ یہ چیز ایسے لگ رہی ہے جیسے کوئی ہم ڈش اوپر سے کور کر کے ڈھک کر سجا بجا کر کے لاتے ہیں، یہ قرآن بھی تکلیفوں آزمائشوں مصیبتوں سے ڈھک کر آیا ہے۔ جو بھی آپ اس کی طرف بڑھنا چاہیں گے یاد رکھیے گا، یہ مت سوچیے گا کہ یہ بہت خوبصورت راہ ہے، یہ بڑی سجی ہوئی راہ ہے، یہ بڑی آرام دہ راہ ہے، کیونکہ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس کو یہاں سکون نہیں ملے گا۔ سکون تو اللہ رب العزت کے کلام میں ہے، اس لیے اس چیز سے گھبرائے بغیر، اگر تو آپ گھبراتے ہیں کہ ہم قرآن کی طرف گئے تو ہمیں یہ ہو جائے گا، وہ کرنا پڑے گا، تو سمجھ لیں یہ عملی منافقت ہمارے اندر بھی ہے۔ اور اگر آپ کا دل سٹرونگ ہے کہ چاہے جتنی مرضی تکلیفیں مصیبتیں آئیں، جو کچھ بھی آئے، اگر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ بارش ہوتی ہے، طوفان اس کے اندر ہوتا ہے، زوردار جو آندھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ بجلی کی گرج ہوتی ہے اور چمک ہوتی ہے، تو وہ ساری
چیزیں وقتی ہوتی ہیں، اصل جو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے وہ اس پانی سے زمین کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کو قرآن کی خاطر کچھ آزمائشیں، کچھ اس طرح کی تکلیفیں، اذیتی، ذہنی، دماغی مل رہی ہیں تو یاد رکھیے گا یہی تو آپ کو قرآن ملنے کی اصل نشانی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت چھین لیتا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو بس اللہ سے اپنی سماعت اور بصارت کی حفاظت مانگیے۔ بعض دفعہ انسان زبان سے قرآن پاک پڑھتا رہتا ہے لیکن جو بصارت ہے، بصیرت ہے، جس کا تعلق شرع صدر سے ہے وہ نصیب نہیں ہوتی۔ انسان کے کان درست ہوتے ہیں، سنتا رہتا ہے، لیکن سماعت جو حق سننے کے لیے، یا اللہ یہ نہیں کہا کہ میں ان کے کان لے جاؤں گا، بلکہ کہا سماعت یعنی سننے کی توفیق ہی نہیں ہوگی، ان کے پاس وقت نہیں ہوگا، ٹائم میں برکت نہیں ہوگی، اللہ قرآن سننے کی، حق سننے کی توفیق چھین لے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آج ہمارا منافق کا ٹاپک مکمل ہوا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔